الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات مومنین سلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام حسن عليه الصلاة والسلام إن حبنا ليساقط الذنوب من بني آدم كما يساقط الريح الورق من الشجر. صلوات پر محمد. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو آج کے پر مسرت موقع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی اور اپنی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں اس پر مسرت موقع کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے تاجیل امام زمانہ پر بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں. آج کا روز بہت ہی مبارک روز ہے. آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے اور یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ بھی بہت ہی مبارک ایام ہیں. یعنی وہ جو محاورہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے سونے پہ سہاگا وہی والا ہے آج. ایک تو امام حسن علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد ولادت کا روز ہے اور دوسرے یہ کہ جمعہ کا بھی دن ہے، لہذا دونوں مناسبتیں ایک ساتھ ہیں. اور آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، جس کی عبادت کا ثواب یہ ہے جس مہینے میں کہ اگر سانس لیا جائے تو سانس بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے، اگر سو جائے انسان تو سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور ایسا ویسا عبادت نہیں بلکہ ہم اور آپ اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے جو اللہ اس عبادت کا ثواب ہم کو عطا کرتا ہے. لہذا ماہ مبارک رمضان ہے. ماہ مبارک رمضان کا فریضہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں مبارک کام کو انجام دے. اس مبارک مہینے میں لوگوں کو چاہیے کہ روزے کو رکھے. اس مبارک مہینے میں لوگوں کو چاہیے کہ صدقہ اور خیرات جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اتنا صدقہ اور خیرات کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہونا چاہیے بلکہ صدقہ اور خیرات اس لیے ہونا چاہیے کہ معبود ہمارا ہم سے راضی ہو جائے. اگر ریاکاری کے لیے ذرہ برابر بھی ہم نے صدقہ اور خیرات دیا تو یقیناً ہمارا یہ عمل کیا ہوا رائگاں ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. لہذا کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات اس طریقے سے لوگوں کی مدد اس طریقے سے کی جائے کہ لوگوں کو برا بھی نہ لگے اور لوگوں تک اس کی مدد بھی پہنچ جائے. جبکہ ہمارا ہمارا طریقہ ہماری روش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں چاہے وہ ہدیے کے طور پر ہو چاہے جس طریقے سے بھی ہم لوگوں کو دیتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک چند آدمی اس چیز کو جان نہ لے، چند آدمی اس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو جائے ان کو، تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا ہے. لہٰذا اگر ایسا ہے تو اس کا یہ عمل صحیح نہیں ہے. مدد تو ہو جائے گی لیکن جو اس نے معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے اللہ اس کو معاملہ عطا کرنے والا نہیں ہے. لہذا ہوگا کیا؟ روز محشر ہوگا اور جب اس کا حساب و کتاب ہوگا اور وہ کہے گا پروردگار ہم نے دنیا میں ماہ مبارک رمضان میں اتنی نیکیاں کی تھی اور تو کہہ رہا تھا کہ اس کا ہم ڈبل دیتے ہیں، اس کا ہم 1000 گنا دیتے ہیں، یہاں تو ہمیں ایک بھی نہیں مل رہی ہے. تو پروردگار یہی کہتا ہوا نظر آئے گا تم نے اگر ہمارے لیے نیکی کی ہوتی تو ہم اس کی جزا دیتے،
لہذا تم نے ہمارے لیے نیکی نہیں کی ہے، تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے نیکی کی ہے، تم نے دنیا کو بتانے کے لیے نیکی کی ہے۔ لہذا نیکی کی اگر اجرت چاہتے ہو تو لوگوں سے جا کر نیکی کی اجرت لو۔ ہمارے لیے اگر کی ہوتی تو ہم تمہیں اتنا دیتے کہ تم محسوس بھی نہ کر پاتے۔ لہذا یہ تمام باتیں ہیں، اس لیے ہر انسان کو یہ خوف ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو ہمارے ذاتی نفس کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، چاہے چھوٹا سا عمل ہو چاہے بڑا سا عمل ہو۔ جس کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ عمل بڑا نہ ہو، چھوٹا ہو، لیکن جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا عمل ہو۔ لہٰذا اللہ سے اجرت لینا ہے، اللہ سے اجر لینا ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کو پیش کرنا ہے۔ آئیے، آج اس کی ولادت کی تاریخ ہے جس کو امام حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ اور میں نے ایک اور صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد پر۔ میں نے جس حدیث کو پڑھا ہے امام حسن کی، بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، جس کا حوالہ ہے بحار الانوار میں مل جائے گا، اور کلمۃ الامام حسن علیہ السلام میں بھی آپ کو اس کو اگر جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، جہاں پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان، بے شک انسان اگر ہم سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے تو محبت ہماری اس کو یہ فائدہ دیتی ہے کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور کس طریقے سے مٹاتی ہے؟ کہا اس طریقے سے مٹاتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوا چلتی ہے، اور ہوا جب چلتی ہے تو درخت میں جو پتے سوکھ جاتے ہیں اور وہ ہوا اس سوکھے ہوئے پتوں کو گرا دیتی ہے، اسی طرح سے ہماری محبت ہے جو لوگوں کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ لیکن یہاں پر اہم ترین موضوع، اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ محبت کیسی ہونا چاہیے؟ جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں ایسی محبت ہونا چاہیے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، اگر دنیا میں آپ آ کر دیکھیں تو محبت میں ہر چیز انسان قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں انسان چاہتا ہے کہ وہ محبت حاصل ہو جائے، ولو ہم نابود ہو جائے، مٹ جائے، ہم ختم ہو جائے، لیکن محبت ہمیں ملنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں جو محبت ہے وہ لقلقے زبانی ہے، صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، صرف زبان سے بتاتے ہیں کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، لیکن محبت نام کی ہمارے اندر کوئی چیز نہیں رہتی۔ جیسا کہ سیرت معصومین اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو سیرت معصومین علیہ السلام میں، یا قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پر انسان کو ہوشیار کیا گیا ہے، جگہ جگہ پر انسان کو متوجہ کیا گیا ہے، جگہ جگہ پر انسان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ کام تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اس کے ذریعے سے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو، یہ تمہارا کام نقصان دہ ہے، اس کے ذریعے سے تمہارا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ محبت وہ پیمانہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس محبت کے بنا پر اگر عمل کرتے جائیں گے تو اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا یہ وہ پیمانہ ہے، وہ یہ سیرت ہے کہ اس کو دیکھتے چلے جائیے کہ امام حسن علیہ السلام نے یا دیگر ائمہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے۔ اگر ان کی زندگی کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے ہم نے اپنا لیا تو یقین جانیے ہم گمراہ ہونے والے نہیں ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی کو ہم نے نہ اپنایا، ان کی زندگی کو صرف محبت کا نام دے کے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مٹنے کو تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ ہمارا نام لیا جائے، یہ تمام باتیں اگر کرتے رہیں گے تو آپ کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ لہذا فائدہ کب پہنچے گا؟ جب ہم محبت کریں گے، اور محبت میں سختی برداشت کرنی پڑے گی۔ سختی کیا ہوگی؟ سختی ہمیں اور آپ کو لگتی ہے کہ یہ سختی ہے، لیکن اہل بیت کی یہاں، اللہ کی یہاں وہ سختی وہ کئی برابر اجر کا ثواب رکھتی ہے۔ مثلا نماز صبح پڑھنا ہے، اب نماز صبح کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں صبح کو بیدار ہونا پڑے گا۔ صبح کو جب ہم بیدار ہوں گے اس کے بعد ہم وضو کریں گے، ہو سکتا ہے سردی کا موسم ہو، ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا پڑے، ہو سکتا ہے نیند بہت غالب آ رہی ہو، ہماری نماز قضا ہو جائے گی۔ نہیں، سیرت معصومین یہ کہتی ہے اگر جان بھی جا رہی ہے تو پہلے انسان کو اپنی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ یعنی جان اگر جا رہی ہے، خوف ہے، تو وہاں پر انسان
وہاں چھوڑ سکتا ہے، لیکن اور جگہوں پر انسان نماز وغیرہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ عبادت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، صرف اللہ کے قریب نہیں بلکہ یہ عبادت انسان کو بندوں کے قریب کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک بندہ دوسرے بندے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو اپنے آپ میں اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، حقیقت میں وہ محب اہل بیت نہیں ہے۔ اگر حقیقت دیکھیں تو یہ محبت اہل بیت ہو ہی نہیں سکتی جو ایک انسان دوسرے انسان کو جدا کر دے، ایک انسان دوسرے انسان کے اندر فاصلہ پیدا کر دے، اسے محبت نہیں کہتے، بلکہ محبت کا تقاضا یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے، بڑے مظلوم امام ہیں، آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کیسی مظلومیت آپ نے اٹھائی ہے۔ 40,000 مولا کائنات کے جانے کے بعد 40,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، لیکن بیعت کرنے کے بعد بھی ایک جنگ کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، وہاں پر بھی آپ زخمی ہو جا رہے ہیں، وہاں پر بھی آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ اپنے آپ کو مومن تو کہہ رہے ہیں، لیکن امام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ذلیل کرنے والے مولا ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی ماحول کیا ہو چکا ہے، حالات کیا ہو چکے ہیں۔ آج ہمیں اسی دور کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے دور میں بھی ایسے افراد ہیں جو دور سے دین تو دکھاتے ہیں لیکن ان کے پاس دین نہیں ہے، لہٰذا ان سے بیزاری کرنا بڑی ضروری ہے، لہٰذا ان سے برات کرنا بہت ضروری ہے، ان کو بتانا پڑے گا۔ ہم یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا نہیں، کم سے کم ہم تذکر تو دے سکتے ہیں، ان کو بتا تو سکتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگر ہم نے تذکر نہیں دیا، اسی لیے امر بالمعروف نہیں از منکر رکھا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی ہدایت کرے، اور صرف یہ مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مولانا بتائے گا۔ اچھا، ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہر آدمی حق سننا چاہتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ ہر آدمی چاہتا یہ ہے کہ حق سنے، لیکن حق کہنا کوئی نہیں چاہتا۔ چاہتا کس کے لیے ہے کہ وہی حق ہے، کیا یہ جو منبر پہ آئے گا صرف اس کی ذمہ داری ہے وہ حق بیان کرے، یعنی جتنی دشمنی ہے وہ منبر والا لے لے، ہم اچھے بنے رہے۔ ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے اندر زبان نہیں ہوتی، فالتو بات کرنے کے لیے زبان اللہ نے دی ہے، لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے زبان اللہ نے دی ہے، لیکن جب حق بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، مولانا کی ذمہ داری ہے، مولانا اس بات کو ادا کرے۔ اور اگر کہہ دیا تو اس کا نام لے کے کہتے بھی ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بات کہہ دی اور یہ بات اگر لوگوں، اچھا سب سے بڑی بات یہی ہے، مظلومیت تو یہی ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہم ہمیشہ دوسروں کو نشانہ بناتے ہیں، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، میں گمراہ ہوں، اور ہم تو اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ جنت تو ہماری پکی ہے، ہمیں تو صرف جنت میں جانا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، پہلے اپنے اوپر نظر کرنا پڑے گا، پہلے اپنے اوپر دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو سماج خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم خراب ہیں تو سماج بھی خراب ہوگا۔ اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارے گناہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، ہم ہی تو گناہ کر رہے ہیں، نہیں، ہمارے گناہ کرنے سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، ہمارے گناہ کرنے سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، ہمارے گناہ کرنے سے گھر میں جو بچے ہیں ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو دین نے ہمیں راستہ بتایا ہے اس راستے پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ ایسے ہی ہوگا کہ امام بیعت تو 40,000 کریں گے، لیکن جب معاملہ آئے گا کہ امام کا ساتھ دینے کے لیے تو لوگ دولت کے نام پر بکتے ہوئے نظر آئیں گے، دولت کے نام پر بکتے ہوئے، دین کے آگے دولت، آدمی دولت کے ذریعے سے بکا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ کم سے کم اللہ نے اتنی تو عقل دی ہے، شیئر مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو ہر چیز سمجھ میں آ جاتا ہے، اس میں فائدہ، اس میں نقصان، یعنی اتنا سخت سبجیکٹ ہے، اس کے بعد بھی انسان اس کو سمجھ لیتا ہے، نہیں یہ خریدیں گے تو اس میں نقصان ہو جائے گا، یہ خریدیں گے تو اس میں گراوٹ آ جائے گی، یہ خریدیں گے تو اس میں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جب بات حق و باطل کی آتی ہے تو اس میں ہمیں کیا معلوم، مولانا بتائیں گے، مولانا جانتے ہیں، مولانا کہیں گے، بس انہی کی ذمہ داری ہے، باقی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہم کو تذکر دینے کے لیے آیا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان رحمت کا مہینہ ہے، ہر انسان کوشش کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے عبادت کر لے، لیکن صرف عبادت نہ کرے اس مہینے میں،
کہ ہم آ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نمازوں کو اس میں حصہ لے رہے ہیں، ہم احکام سیکھ رہے ہیں، ہم اخلاق کی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ یہ اخلاق کی باتیں صرف سیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے اندر بٹھانا بھی ہے، اس کو اپنے اندر لے کر آنا ہے، اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنانا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کا حصہ نہ بنایا تو ہماری یہ تمام جو کاوشیں، محنتیں جو ہے وہ رائگاں ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ لہذا عزیزان محترم، ہمیں یہ اللہ سے توفیق حاصل کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے علیکم السلام اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ صحیح معنوں میں معرفت دین حاصل ہو سکے، صحیح معنوں میں ہم نیک اور صلح اچھے طریقے سے نیکی کر سکے، اچھے طریقے سے عبادت کو انجام دے سکے۔ جب عبادت کو اچھے طریقے سے انجام دیں گے تو عبادت ہم کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو لہذا امام حسن علیہ السلام کی جب زندگی دیکھیں، چند باتیں کہ امام کی ولادت کب ہوئی؟ 15 ماہ مبارک رمضان کو امام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ کس ہجری میں ہوئی؟ 3 ہجری میں۔ کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ امام نے جو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے امام آج لوگوں کے درمیان اختلاف کا کبھی کبھی سبب بنتا ہے کہ امام نے صلح کیوں کی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی؟ کیونکہ حالات کچھ ایسے تھے کہ جہاں پر امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی پڑی، اور صلح ایسے ہی نہیں کی بلکہ عبید اللہ جو آپ کا ایک لشکر کا سپہ سالار جس کو بنا کر بھیجا گیا تھا کہ جاؤ جا کے وہاں پر جنگ کرو، وہاں پر جا کر پیغام دو، تو وہ جب گیا ہے تو جانے کے بعد اس کو خریدنے کی کوشش کی گئی، اور جب خریدنے کی کوشش کی گئی تو پہلے تو وہ نہ بکا، اور جب نہ بکا تو اس کے سامنے 1 ملین کم سے کم دینار کا مطالبہ رکھا گیا، اور 1 ملین دینار کو وہ خرید لیا گیا۔ اور جب خرید لیا گیا تو امام کی طرف سے یہ جب اس کے طرف گیا تو لوگوں نے سوچا کہ یہ تو امام کے ساتھیوں میں ہے، لہذا اور لیکن اس کے بعد کرا کیا ان لوگوں نے؟ دشمنوں کی طرف سے ایک پیغام یہ پھیلایا گیا کہ امام صلح کرنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو امام نے بتایا نہیں اور امام خود صلح کرنے کو تیار ہو گئے، لہٰذا ہم بھی، اور اس کے بعد جو قیس کر کے لشکر کا کمانڈر تھا اس کو بھی خریدا گیا۔ جب یہ دھیرے دھیرے اس طرف چلے گئے تو اب امام نے دیکھا کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ جہاں پر جنگ کی جائے، لہٰذا موقع یہ ہے کہ اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب صلح کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا فقیر شام، ذلیل شام وہاں پر آتا ہے، اور آنے کے بعد جب لوگوں کے درمیان یہ بات شائع ہو گئی کہ صلح کرنا چاہتے ہیں امام، تو لوگوں نے امام کو اذیت تک پہنچائی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو امام کے ساتھیوں میں تھے، امام کو مان رہے تھے، وہ امام کو اذیت تک پہنچانے کے لیے آ گئے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے، تاریخوں میں ملتا ہے کہ امام نماز پڑھ رہے تو مصلی کھینچا گیا امام کے نیچے سے۔ یہ تمام باتیں ہیں، آپ محسوس کریں کہ آج اگر ہم نے اپنے وقت کے دشمن کو نہ پہچانا تو یقین جانیے ہماری بھی موت ایسے ہی ہونی ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑا جا رہا ہے، اس کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہونا کیا چاہیے، اور یہ سب سے بڑی طاقت ماہ رمضان کی ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب مسجد آباد ہوتی ہے تو یہ مسجد آباد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، بلکہ دشمن اس بات کو محسوس کر کے ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب ایک ہو جائے، لہٰذا اس لیے پابندی لگائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے نہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں سے روکا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہاں چلے گئے تو سب ایک ہو جائیں گے، تو لہٰذا اتحاد بہت ضروری ہے، آپس میں مل کر رہنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام کو کتنی دشواریاں ہوئی، پھر اس کے بعد ان کو صلح کرنا پڑی۔ صلح کیوں کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ امام کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی مسلمان کا ناحق خون بہایا جائے، لہٰذا امام مسلمان کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے چاہنے والوں کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنے ارادے کو بدل دیا اور اس کے بعد صلح کی۔ صلح میں جو وہاں پر شرائط لکھی گئی وہ کیا لکھی گئی؟ آپ دیکھیں کہ پہلی شرط یہ تھی کہ تم خلیفہ اگر بن رہے ہو تو خلیفہ بننے کے بعد یہ نہیں کہ تم اپنی من مرضی کی کرو گے، بلکہ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ تم قرآن اور سنت اور جو رسول اور امام بتا کر گئے ہیں ان باتوں پر عمل کرو گے۔
یعنی اپنے طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے. جو قرآن نے ہم کو بتایا ہے، جو اہل بیت نے ہم کو بتایا ہے، صرف اسی باتوں پر عمل کرنا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ، تم خلیفہ بننا ہو یعنی تم بن رہے ہو، لیکن ایک شرط یہ بھی ہے، تمہارے جانے کے بعد کوئی تمہارے میں سے اب خلیفہ نہیں آئے گا. تمہارے جانے کے بعد تمہارے میں سے کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، بلکہ خلیفہ یہاں امام کی طرف سے ہوگا. پھر اس کے بعد یہ تمام باتیں، اور پھر تیسری بات جو سب سے اہم یہ تھی کہ دیکھو کسی ناحق کا خون نہیں بہایا جائے گا. یہ تمام شرائط وہاں پر رکھی گئی، صلح ہوئی. لیکن یہ ذلیل آدمی جب وہاں پر پہنچا ہے ایک مسجد کے پاس، تو اس نے اعلان کیا کہ ہم دین کے لیے تھوڑی نہ یہ کر رہے تھے، بلکہ ہم کسی اور چیز کے لیے کر رہے تھے، یہ ہم سے دین کا کوئی معاملہ نہیں ہے. لہذا ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ آسانی سے نہیں آیا ہے، بلکہ بڑی مشکلات اٹھائی ہے اماموں نے، بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں اماموں نے، تب ہم کو دین ملا ہے. اور ہم دین کے نام پر ہم ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں، دین کے نام پر ایک دوسرے سے تانا کشی کرتے ہیں. لہذا یہ تمام باتوں کو چھوڑ کر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے ساتھ جو اللہ نے ہم کو کرنے کا واجب، جو ہم پر واجب قرار دیا، اس کو جو حکم دیا اس کو بجا لائیں. اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو یقین جانیے ہم نہ دنیا میں کامیاب ہونے والے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے معبود تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ جو حاضرین ان کی جو بھی نیک حاجات ہیں ان کو پورا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا جہاں جہاں بھی مومنین کرام ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. علماء کرام، مراجع کرام کی حفاظت فرما. آیت اللہ سیستانی صاحب، آیت اللہ خامنئی صاحب کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا جنت البقیع، جنت المعلی کی تعمیر کے لیے اسباب مہیا فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے تیری عبادت کو انجام دے سکے. جو ہم میں برائیاں ہیں پروردگار ان سب تمام برائیوں کو ہم سے دور فرما. بار اللہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا حجت عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم آگے یا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وقرآن الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. صلوات علی محمد وعلی محمد. حاضرین محترم سلام علیکم. اس دوسرے خطبے میں سب سے پہلے میں اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں. لہذا ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ نے جن چیزوں کو ہم پر واجب قرار دیا ہے اس پر عمل کیا جائے.
اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان ہدایت حاصل کر لے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کی برائیاں، انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نیکی کو انجام نہیں دے پاتا۔ آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان ہے، بہترین مہینہ ہے عبادت کا، اور زیادہ سے زیادہ اس میں ثواب رکھا گیا ہے، لیکن ہم اور آپ، ہم میں سے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں، معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھا ہے آنکھوں سے اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، ایسی بات کہنا نہیں چاہیے، لیکن کم سے کم اگر انہیں تذکر نہ دیا گیا تو فائدہ نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پر وہ پہنچ جاتے ہیں، افطار کرنے کے لیے نظر آ جاتے ہیں، لیکن جب عبادت کا وقت ہوتا ہے نماز وغیرہ کا تو وہ نماز میں شامل نہیں ہو پاتے۔ یہ خود اپنے اندر وہ جھانک کر دیکھے کہ ہم سے یہ عبادت کیوں نہیں ہو پا رہی، خود محسوس کریں۔ اللہ نے ہمیں جسم دیا، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے اتنی اچھی پرسنالٹی دی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ یقین جانے اگر ایک چیز بھی وہ آپ سے چھین لے تو آپ اس وقت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مسجدوں میں، اگر مسجد میں نہیں بھی آتا تو دوسروں کے ذریعے سے کہتے ہیں بھائی ان کے لیے ذرا دعا کروا دیجئے گا۔ کبھی خود سوچے، کبھی مسجد میں آئے اما یجیب کے لیے، کبھی کسی کے حق میں دعا کی ہے؟ آپ خود سوچے، نہ کرنے کے بعد اللہ آپ کو اتنی چیزیں عطا کر رہا ہے، اگر اللہ کی عبادت کر لے تو اللہ کتنا عطا کرے گا۔ ہم اس سب چیزوں کو محسوس نہیں کرتے۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جیسے افطار ہوتا ہے ویسے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کھاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ لاابالی والی زندگی، محسوس کرے کر کیا رہے ہیں؟ کم سے کم کچھ سوچے تو، ہماری زندگی کا مقصد، ہدف کیا ہے؟ ہم نے ائمہ کو، ہم نے ان کی سیرت کو، ہم نے اہل بیت کو، ہم نے قرآن کو مانا ہے، لیکن عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اپنے نفس کے اندر ٹٹولیں، دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کچھ ایسا کر رکھا ہے کہ اللہ ہمیں عبادت کرنے کا موقع بھی عطا نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنے اوپر دیکھنا پڑے گا۔ وہ افراد جو نہیں جاتے ہیں، کم سے کم ماہ مبارک رمضان میں اللہ بلا رہا ہے آپ کو، اللہ کے مہمان بننے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر کسی بڑی ہستی کے مہمان بننے کا موقع ملتا ہے تو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، بس سے، سائیکل سے، پیدل چل کے، جیسے بھی وہ چاہتا ہے کہ اس تک پہنچ جائے۔ چار آدمیوں سے اور کہتا ہے نہیں اس نے ہمیں دعوت دی ہے، اس کے کیا ہمیں جانا ہے؟ لیکن جب اللہ بلا رہا ہے، گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، توفیق نہیں ہو پاتی۔ سوچے ذرا، محسوس کریں۔ ایسے افراد کے لیے میں یہ بات کہوں گا کم سے کم وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اتنی سب چیزیں اللہ نے عطا کی ہے، جب وہ دے سکتا ہے تو لینے میں اس کو دیر نہیں لگے گی۔ یہ آدمی سوچے کہ ہمیں تو اتنا سب کچھ ملتا جا رہا ہے، ہماری تو نیکیاں بہت زیادہ ہیں، کوئی نہ کوئی نیکی ہماری کام آ رہی، نیکی کام نہیں، آپ کو ڈھیل ملتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے، جس دن اپنی گرفت میں لے لے گا، وہ ٹائٹ کر دے گا، اس دن آپ زمین پر آ جائیں گے۔ تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم سے کیا چھین لیا، اللہ نے ہم کو کیا قدرت دی تھی، اللہ نے ہم کو کیا کیا عطا کیا تھا۔ لیکن عزیزان محترم ان سب چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، دو تین چیزیں اور سن لیں انشاءاللہ۔ اعتکاف کا پروگرام یہاں پر رکھا گیا ہے 19، 20، 21۔ جن بھائیوں کو اعتکاف میں شرکت کرنا ہے وہ اپنا نام ان پوسٹر پہ نمبر دیا گیا، ان پوسٹروں جو نمبر ہے اس پہ اپنا نام لکھوا دے۔ اور اعتکاف ایک مستحب عمل ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو اور اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف کا ثواب یہ رکھا گیا ہے کہ 2 حج 2 عمرے کے برابر رسول اسلام فرماتے ہیں اعتکاف کا ثواب ہے۔ لہذا کوئی شخص اگر چاہتا ہے اعتکاف میں حصہ لینا تو وہ ان نمبروں پر اپنا نام لکھوا دے اور وہ شریک ہو جائے۔ دوسری بات یہ انشاءاللہ عنقریب 20 تاریخ سے مولانا اشرف علی غروی صاحب جو حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی صاحب کے وکیل ہیں وہ آ رہے ہیں
اور यहाँ पर तकरीर करेंगे और तकरीर के बाद मसाइल का सिलसिला रहेगा। आप हजरात यहाँ पर तशरीफ लाइए, जो भी अपने सवाल अगर आप पूछ सकते हैं उस तकरीर में बाद में जो मसला मसाइल होगा उसमें भी आप अपने सवाल को कर सकते हैं, उसका जवाब इंशाल्लाह यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर कोई ऐसा सवाल है तो वो खुसूसी भी उनसे मुलाकात करके अपने सवालात को मालूम कर सकते हैं। आइए दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगारा हम सबको अमल साले करने की तौफीक अता फरमा। और एक आखिरी बात, आजकल IPL चल रहा है, खुदा के लिए ये महीना बरकत का है, ये बार बार आने वाला नहीं है, कल की हमें खबर नहीं है, लिहाजा IPL तो बाद में भी आप जाके YouTube के जरिए से देख सकते हैं, लेकिन ये महीना अगर चला गया तो बार बार नहीं आएगा। अमल जितना कर सकते हैं उतना अंजाम दे दें, उतना अमल कर ले, बाद में IPL देख लीजिएगा, बाद में आपको खबर मिल जाएगी कौन जीता कौन हारा। ये जीत के ना आपकी बख्शिश करवा सकते हैं, ये हार के ना आपको कहीं पहुंचा सकते हैं, लिहाजा पहुंचाने वाला अल्लाह है, उसकी हम तो सना कीजिए, जितनी इबादत कर सकते हैं उतनी इबादत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।